ڈاکٹر علی شریعتی کی شخصیت کے اندر مثبت جو پہلو علامہ اقبال فرماتے ہیں، فارسی میں ایک مشہور شعر ہے ان کا، آدمی دید است و باقی پوس است، دید آن است کہ دید دوست است، کہ مصلحت قتل گاہ حقیقت ہے، لیکن جو زندہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ سیرت زینبی پہ عمل کریں ورنہ یزیدی ہے۔ سب سے بڑا نقد ڈاکٹر علی شریعتی کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو راہبر بیان کرتے ہیں کہ علی شریعتی کے بارے میں دو گروہوں نے اشتباہ کیا آیا ڈاکٹر علی شریعتی علماء مخالف تھے کہ وہ دین منہائے روحانیت کے قائل تھے؟ تو راہبر نے کہا پھر چوتھی صورت یہ ہے کہ دین بھی رہے، علماء بھی رہیں، حوزہ بھی رہے، روحانیت بھی رہے، لیکن حوزے کے اندر لیکن سقیفہ میں جن بنیادوں کی وجہ سے انہوں نے خلیفہ کا انتخاب کیا اس سے مجھے اختلاف ہے۔ سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ نظریہ امامت سے موافق تھے یا نہیں؟ تقسیم ہے تشیع علوی اور تشیع صفوی درست ہے؟ کون سی ایسی کتاب ہے جو مفید ہے اور بالخصوص جوانوں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ ایک دفعہ پھر دیکھنے والے تمام سامعین کو اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے ایک شخصیت کے بارے میں کہ جو عالم تشیع ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر ایک نام رکھتی ہے۔ اگرچہ ایک متنازع شخصیت ہیں، لیکن اگر کوئی شخصیت اپنے افکار کے ذریعے سے لوگوں پر اثر چھوڑے تو اس کا مطالعہ کرنا، اس کی شخصیت کا مطالعہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میری مراد جناب ڈاکٹر علی شریعتی ہیں کہ ان کے بارے میں آج بات کریں گے، اور اس پوڈ کاسٹ میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کرنے کے لیے جناب نوازش علی زین الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے اس سوال سے شروع کریں گے کہ ہر شخصیت چاہے وہ اس کا عنوان، اس کا تعارف مثبت ہو منفی ہو، کچھ نہ کچھ چیزیں مثبت ہر شخصیت کے اندر موجود ہوتی ہیں، اگرچہ کوئی انسان اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن پھر بھی مثبت چیزیں ہر شخصیت میں ہیں۔ تو ڈاکٹر علی شریعتی کی شخصیت کے اندر مثبت جو پہلو ہیں، مثبت چیزیں ہیں، ان کے بارے میں آپ ناظرین کے لیے کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جس طرح آپ نے اشارہ کیا، ڈاکٹر علی شریعتی بھی ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، یعنی جو شخصیات جو مفکر ہوتی ہیں کہ جو واقعاً اپنی ایک سوچ رکھتی ہیں، ایک فکر کرتی ہیں، وہ مرنے سے وہ لوگ شخصیت ختم نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، فارسی میں ایک مشہور شعر ہے ان کا، آدمی دید است و باقی پوس است، دید آن است کہ دید دوست است، کہ انسان جو ہے حقیقت میں انسان فکر ہے، باقی کیا ہے وہ گوشت ہے اور ہڈی ہے اور یہ چیزیں تو ختم ہو جاتی، گل سڑ جاتی ہیں، انسان جو ہے وہ زندہ رہتا ہے اپنی فکر کی وجہ سے۔ تو ڈاکٹر علی شریعتی بھی ان افراد میں سے ہیں جو اپنی فکر کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی کی شخصیت میں، ان کے افکار میں کچھ ہمیں بہت ہی مثبت چیزیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مروجہ جو سسٹم تھا اس کے شدید ناقد تھے، اس پہ تنقید کرتے تھے، جو غلط قسم کی چیزیں یا افکار رسومات جو رائج تھی معاشرے کے اندر، کیونکہ دیکھیں بہت سارے افراد مروجہ سسٹم پہ بات کرنے سے ڈرتے ہیں، مصلحت کی وجہ سے یا کسی اور چیز مد نظر ہوتی ہے، خوف کی وجہ سے ان پہ بات نہیں کرتے۔ لیکن علی شریعتی ان افراد میں سے تھے جو بالکل بے خوف و خطر ہو کے حقائق، یعنی جس چیز کو حق سمجھتے تھے ان کو بیان کرتے تھے، بلکہ خود کہتے تھے، ایک مشہور ان کا جملہ ہے کہ مصلحت قتل گاہ حقیقت ہے، بعض اوقات مصلحت کی وجہ سے ہم حقائق کو چھپاتے ہیں، تو لہٰذا جس چیز کو حق سمجھتے تھے اس پر بات کرتے تھے، کبھی ڈرتے نہیں تھے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ ان کا جو بیان تھا وہ بہت خوبصورت تھا، کہ آپ طور پر آپ دیکھیں بہت سارے افراد ہیں، محقق ہوتے ہیں، یعنی تحقیق کرتے ہیں لیکن بات آگے نہیں پہنچا سکتے، لیکن علی شریعتی بہت ادیب انسان تھے، بہت خوبصورت بات کرتے تھے اور اپنے جو افکار و نظریات کو بہت بہترین الفاظ کے ساتھ پہنچاتے تھے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں خصوصاً جو نوجوان طبقہ ہے وہ ان سے متاثر تھا۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک انقلابی شخصیت تھی،
کیونکہ شاہ کے زمانے میں وہ ایران میں زندگی بسر کی انہوں نے، تو شاہ کے خلاف جو تحریک چل رہی تھی امام خمینی کی قیادت میں، وہ اس میں بھی شامل رہے، تو نوجوانوں کو آگاہ کرنے میں، نوجوانوں کو بصیرت دینے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر علی شریعتی کی شخصیت اور افکار میں مثبت چیز ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں ان کے بیانات میں سے ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس راہ میں چلے گئے، شہید ہو گئے، انہوں نے حسین کی سیرت پہ عمل کیا، لیکن جو زندہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ سیرت زینبی پہ عمل کریں، ورنہ یزیدی ہے۔ یعنی اب دیکھ کتنا خوبصورت جملہ ہے، یعنی کہتے ہیں دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جو شہید ہو گئے انہوں نے حسین کی سیرت پہ عمل کیا، جو زندہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ حضرت زینب کی سیرت پہ چلیں، اور ورنہ اگر کوئی اس سیرت پہ نہیں چلتا تو پھر وہ یزیدی ہے۔ اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ بات وہ ہے جو رہ جائے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی میں 1 گھنٹے یہاں گفتگو کرتا ہوں تو ہو سکتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ساری باتیں ہیں، وہ کہتے نہیں، بات وہ ہے جو رہ جائے۔ یعنی ایک جملہ آپ کسی سے سنتے ہیں جو آپ کے دل میں جو بات بیٹھ جاتی ہے، آپ اس کو سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں آپ، یعنی 10 سال کے بعد وہ جملہ آپ کو یاد رہتا ہے۔ تو اصل میں وہ کہتے ہیں بات یہ ہے، یعنی کہتے ہیں بات وہ ہے جو رہ جائے۔ تو اس طرح ان کے بہت خوبصورت جملے ہیں کہ واقعاً ان کلمات کی وجہ سے، اپنے ان جملوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مؤثر ہوتے تھے۔ جس طرح آپ نے عرض کیا کہ وہ انقلابی شخصیت تھے اور ظاہراً ایک جامع شناس بھی تھے، تو ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ مقدمے میں کہ ایک متنازع شخصیت ہے، تو سب سے بڑا نقد ڈاکٹر علی شریعتی کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر علی شریعتی پہ مختلف لوگوں نے مختلف تبصرے کیے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے شدید حامی ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے شدید مخالف ہیں۔ راہبر کی ایک تقریر ہے علی شریعتی کے بارے میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر علی شریعتی کے بارے میں جتنی جامع اور خوبصورت بیان راہبر کا ہے، میں نے کسی اور بزرگوار کا نہیں دیکھا۔ کیونکہ ایک تو ڈاکٹر علی شریعتی اور راہبر ساتھ پلے بڑے ہیں مشہد میں جوانی کے دور میں، تو لہٰذا وہ ان کو جانتے بھی تھے ذاتی طور پر، اور ان کے افکار اور نظریات سے آگاہ بھی تھے۔ تو راہبر بیان کرتے ہیں کہ علی شریعتی کے بارے میں 2 لوگوں نے، 2 گروہوں نے اشتباہ کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شریعتی نے جو کچھ کہا ہے وہ 100% غلط ہے۔ راہبر کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ علی شریعتی سے جہاں پر انحرافات ہوئے ہیں، کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان کے افکار میں، کچھ مثبت چیزیں بھی ہیں۔ اور ان لوگوں نے بھی اشتباہ کیا کہ جنہوں نے کہا کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے جو کچھ کیا ہے وہی حق ہے، وہی دین ہے، وہی درست ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ راہبر بیان کرتے ہیں کہ علی شریعتی ایک ادیب تھے، اور ادیب ہونا ان کی خوبی بھی تھی اور خامی بھی تھی۔ خوبی اس لیے تھی، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا، کہ وہ اپنی بات کو بہترین الفاظ میں پہنچا سکتے تھے، بہت سارے افراد ان کے بیان کی وجہ سے جو ہے متاثر ہوتے تھے۔ لیکن ان کی خامی یہ تھی کہ جن موضوعات پہ ان کا دسترس نہیں تھا، یا جن میں وہ متخصص نہیں تھے، جن میں وہ اسپیشلسٹ نہیں تھے، ان موضوعات کے بارے میں بھی گفتگو کرتے تھے۔ یعنی مثلا آپ دیکھیں، میں نے کیمسٹری نہیں پڑھی، تو میں لہٰذا میں اس موضوع پہ، اس سبجیکٹ پہ اگر تبصرہ کروں تو یہ درست نہیں ہے۔ تو علی شریعتی کی خامی یہ تھی، راہبر فرماتے ہیں کہ جن موضوعات پہ ان کا تخصص نہیں تھا ان میں بھی اظہار نظر کرتے تھے، تو لہٰذا یہ سب سے بڑا نقد ہے جو علی شریعتی پہ وارد ہے۔ ہم جب انقلاب اسلامی ایران کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ان میں چند شخصیات نمایاں ہیں، جن میں استاد مرتضیٰ مطہری ہیں کہ جنہوں نے ظاہراً ڈاکٹر علی شریعتی کے ساتھ کام کیا ہے۔ یعنی ایک وقت یہ تھا کہ ایک پیج پہ تھے، لیکن پھر بعض ناگزیر حالات یا کچھ وجوہات کی بنا پر ڈاکٹر علی شریعتی سے استاد مرتضیٰ مطہری نے راہیں جدا کر لیں۔ تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آیا ڈاکٹر علی شریعتی علماء مخالف تھے کہ شہید مرتضیٰ مطہری ان سے جدا ہو گئے، یا کوئی اور وجہ تھی؟ دیکھیں ڈاکٹر علی شریعتی کے اوپر جو سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ دین منہائے روحانیت کے قائل تھے۔ دین منہائے روحانیت سے مراد کیا ہے؟ یعنی دین ہو لیکن روحانی نہ ہو، عالم نہ ہو، یعنی علماء کے بغیر دین ہونا چاہیے۔ یہ ان کے اوپر سب سے بڑا الزام ہے جو لگایا جاتا ہے۔ راہبر اسی بیان میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ اس پر تہمت لگی کہ وہ علماء کے مخالف ہیں، یہ روحانیت کے مخالف ہیں، حوزہ کے مخالف ہیں، دین منہائے روحانیت کے قائل ہیں، تو راہبر بیان کرتے ایک دفعہ ہم کسی محفل میں تھے، تو کہتے یہ سوال میں نے خود علی شریعتی سے پوچھا، کہا کہ آپ کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ آپ دین منہائے روحانیت کے قائل ہیں، آپ علماء کے خلاف ہیں، تو لہٰذا میرا سوال یہ ہے کہ 4 صورتیں ہیں، آپ یہ بتائیں آپ ان 4 صورتوں میں سے کس کے قائل ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ دین ہو لیکن علماء نہ ہو،
نہ حوزہ ہو، نہ مدرسہ ہو، نہ یہ حوزے کا جو سسٹم ہے، نہ علماء ہو، کوئی بھی نہ ہو، بس لوگ خود جا کے دین پہ عمل کرنا شروع کریں. کیا آپ اس بات کے قائل ہیں؟ تو علی شریعتی نے کہا نہیں. علی شریعتی نے کہا نہیں، میں اس بات کے تو قائل نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. رہبر نے کہا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے دین بھی ہو اور علماء بھی ہو، لیکن یہ جو علماء موجود ہیں، جو سسٹم موجود ہے، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو. یعنی ان علماء کو ہم ختم کریں، حوزے کو ختم کریں، ایک اور سسٹم لے کر آئیں، نئے علماء لے کر آئیں. تو علی شریعتی نے کہا یہ بھی عملاً ناممکن ہے. ہم کس سے ان کو ختم کریں اور دوسرے جو افراد کو کہاں سے لے کر آئیں؟ یہ بھی عملاً ممکن نہیں ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں. تو رہبر نے کہا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ دین بھی رہے، علماء بھی ہو، اور جو موجودہ جو سسٹم ہے ہم اس پہ راضی رہیں. تو علی شریعتی نے کہا نہیں، میں تو اس پہ بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں، اسی تنقید کی وجہ سے لوگ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں. تو رہبر نے کہا پھر چوتھی صورت یہ ہے کہ دین بھی رہے، علماء بھی رہیں، حوزہ بھی رہے، روحانیت بھی رہے، لیکن حوزے کے اندر جو نقائص ہیں ان کی اصلاح کریں. تو علی شریعتی نے کہا بالکل یہی وہ بات ہے جو میں کرتا ہوں. تو رہبر خود بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ان کی بات ہے اس کا میں بھی قائل ہوں، کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ حوزے کے اندر اصلاح ہو جائے. بہت ساری چیزیں ہیں، نقائص ہیں، موجود ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے. تو علی شریعتی روحانیت کے خلاف نہیں تھے، علماء کے خلاف نہیں تھے، لیکن کچھ حوزے کے اندر یا مروجہ سسٹم کے اندر نقائص تھے، ان پہ تنقید کرتے تھے. اور ساتھ ہی ایک کتاب میں کچھ بزرگان کے اوپر جنہوں نے سیاست میں حصہ لیا، علی شریعتی نے نام لے کے تنقید کی، جس طرح علامہ مجلسی ہیں. تو اس وجہ سے بہت سارے بزرگان نے علی شریعتی پر جو ہے وہ یہ الزام لگایا، یا ان کا یہ نظریہ تھا کہ علی شریعتی روحانیت کے خلاف ہیں. لیکن رہبر کے بقول وہ بالکل ہی دین منہائے روحانیت کے قائل نہ تھے. اچھا، جس طرح آپ نے عرض کیا کہ رہبر کے بقول کہ وہ دین منہائے روحانیت کے قائل نہ تھے، سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ نظریہ امامت سے موافق تھے یا نہیں؟ جی، بعض لوگوں نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ علی شریعتی شیعہ نہیں ہے. کہ وجہ کیا ہے؟ علی شریعتی نے نظریہ امامت کے اوپر ایک تبصرہ کیا، اور دیکھیں اس تبصرے میں کبھی اس نے امامت کی نفی نہیں کی. انہوں نے ایک سوال کیا کہ فرض کریں پیغام غدیر کو امت فراموش نہ کرتی، یعنی پیغمبر کی وفات کے بعد لوگ امیر المومنین کو امام مانتے، پھر امام حسن امام بنتے، پھر امام حسین بنتے، پھر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، پھر یہ سلسلہ جاری رہتا. تو اب کیا قیامت آ چکی ہوتی یا آج کا امام کون ہوتا؟ ایک سوال تو پیش آتا ہے کہ آج دیکھیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیبت میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ پیغام غدیر کو فراموش کیا، اس کے نتیجے میں کربلا بپا ہوئی، اس کے نتیجے میں آج امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیبت میں. لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ پیغام غدیر فراموش نہ ہوتا، اور پیغمبر کی وفات کے بعد امیر المومنین کو لوگ خلیفہ مانتے، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر کیا ہوتا؟ آج کون امام ہوتا؟ تو ایک سوال ہے. اس کا سوال انہوں نے عقلی طور پر دینے کی کوشش کی ہے. اس لیے بعض لوگوں نے اس جواب کو نہیں سمجھا، یا بعض نے اس سے لازمہ نکالا. اس کا لازمہ یہ نکلتا ہے علی شریعتی امامت کے قائل نہیں تھے، حالانکہ بات یہ درست نہیں ہے. علی شریعتی بیان کرتے ہیں کہ فرض کریں پیغمبر کے بعد امیر المومنین خلیفہ بنتے، پھر امام حسن بنتے، پھر امام حسین بنتے، تو یہ جو 250 سال کا عرصہ رہا ہے امامت کا، کہ اگر حکومت ائمہ کے ہاتھ میں رہتی تو 250 سال کے بعد امت فکری طور پر، عقلی طور پر اس نہج پہ آ جاتی کہ امت اپنے لیے امام کا انتخاب کس بنیاد پہ کرتی؟ اس بنیاد پہ کہ یہ جو شخص ہے یہ ہم سب سے زیادہ عالم ہے، عادل ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. اس لیے وہ اصل میں ایک جملہ انہوں نے پھر یہاں پر استعمال کیا، کہتے مجھے اصل ثقیفہ سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ثقیفہ میں جن بنیادوں کی وجہ سے انہوں نے خلیفہ کا انتخاب کیا اس سے مجھے اختلاف ہے. کہا جاتا ہے کہ مثلا ثقیفہ میں جب جس شخص کو انتخاب کیا گیا وہ اپنے گھر آیا تو باپ زندہ تھا، تو باپ نے پوچھا کہ آپ کو کس نے خلیفہ چنا؟ تو کہا کہ اس لیے کہ میں سب سے زیادہ یعنی بزرگ تھا، بوڑھا تھا. تو باپ نے کہا کہ پھر تو مجھے ہونا چاہیے تھا، میں تو تیرے بھی باپ ہوں. تو علی شریعتی بیان کرتے یہ جو معیار تھا درست نہیں تھا. اصل انتخاب سے مجھے اختلاف نہیں ہے، لیکن انہوں نے جس معیار کی بنا پہ جس شخص کا انتخاب کیا یہ درست نہیں تھا. لیکن اگر امت جو ہے وہ 250 سال تک پیغمبر یا پیغمبر جیسی شخصیت حاکمیت کے زیر سایہ زندگی بسر کرتی تو امت فکری نہج پہ اس مقام پہ آ جاتی، پھر وہ اپنے لیے امام اس شخص کو انتخاب کرتی امت جو سب سے زیادہ عالم ہو، عادل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو.
تو اس لیے اس فکر سے بعض نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ امامت کے اس نظریے سے متفق نہیں تھے، حالانکہ یہ بات جو ہے درست نہیں ہے۔ انہوں نے ایک فرضیہ پیش کیا، اس کو جواب دینے کی کوشش کی۔ اچھا، ڈاکٹر علی شریعتی کے جو آثار ہیں، بہت ساری کتابیں بھی چھپی ہیں، انہوں نے لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے تشیع علوی اور تشیع صفوی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے تشیع علوی اور تشیع صفوی درست ہے؟ دیکھیں، یہ جو کتاب ہے ان کی تشیع علوی تشیع صفوی، اس کتاب کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی، کہ جس طرح ایک مثال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ شخصیت جو کہ گزر گئی، محمد حسین نجفی معروف ڈکو صاحب جو ہے، کہ وہ بھی ایک متنازع شخصیت تھی پاکستان میں، لیکن جب ان کی کتاب آئی اصلاح رسوم، تو اصلاح رسوم کے بعد جو ہے ایک فتنہ پیدا ہوا پاکستان میں کچھ نظریات کی وجہ سے۔ حالانکہ ہو سکتے کچھ نظریات ان کے درست بھی ہو، لیکن اس تعبیرات کی وجہ سے جو انہوں نے استعمال کیے تو بہت سارے افراد نے ان کی جو ہے وہ مخالفت کی۔ علی شریعتی کی جو کتاب آئی تشیع علوی اور تشیع صفوی، اس میں آپ دیکھیں بہت ساری باتیں مثبت ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو درست نہیں ہیں۔ اتفاق سے میرے تھیسس کا موضوع بھی یہی ہے، تشیع صفوی تشیع علوی، کارشناسی ارشد کے لیے میں نے جو موضوع چنا تھا تھیسس کے لیے وہ یہی تھا۔ اس میں دیکھیں صرف تشیع کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا، انہوں نے تسنن کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا۔ کہا کہ ایک تسنن اموی ہے اور ایک تسنن عمری ہے، یعنی وہ بیان کرتے ہیں اہل سنت بھی بنیادی طور پر دو ان کے منہج ہیں، ایک تسنن صحابہ ہے یعنی جس کی ترویج صحابہ نے کی، اور ایک وہ تسنن ہے جس کی ترویج بنو امیہ نے کی، اور وہ وہابیت کو تکفیریوں کو بیان کرتے ہیں۔ ان کا اہل سنت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر نہج اموی کے یا تسنن اموی کے قائل ہیں۔ اور پھر انہوں نے وہ بنیادی چیزیں بیان کی جو کہ اصل تسنن میں اور تسنن عمری میں یا تسنن اموی میں فرق ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں ایک تشیع علوی ہے جو اصل اسلام کا چہرہ ہے۔ لیکن جب ایران میں صفوی خاندان جو برسر اقتدار آئے تو بعض چیزوں کو پہ انہوں نے تنقید کی، کہا تھا کہ یہ چیزیں صفوی خاندان سے پہلے نہیں تھی۔ مثلا آپ دیکھیں زنجیر زنی ہے، قمع زنی ہے یا روزہ خوانی ہے، بہت ساری چیزوں کا انہوں نے اشارہ کیا۔ ہو سکتا ہے بعض چیزیں درست نہ بھی ہوں ڈاکٹر علی شریعتی کی، لیکن بنیادی پیغام فکر یہی دی کہ اس زمانے میں کچھ خرافات تشیع کے نام پہ تشیع میں داخل کی گئی ہیں، تو لہٰذا ان پہ جو ہے وہ شریعتی نے تنقید کی اور کہا کہ یہ جو درست، اس طرح آپ دیکھ لیں تشیع کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو واقعاً ڈرامے کرتے ہیں تشیع کے نام پہ، تشیع کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں آج کل، تو ان کا اصل تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بنیادی فکر علی شریعتی کی درست ہے، ہاں ممکن ہے کچھ عبارات سے یا کچھ باتوں سے یا کچھ شخصیات کے بارے میں جو تبصرہ کیا ہم ان سے اختلاف کریں۔ اچھا، ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جس طرح رہبر نے بھی کہا کہ ان کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مفید بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، اور ظاہر ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری جیسی شخصیت جب ان کے شانہ بشانہ ہو کر ایک وقت تک کام کرتی رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ اس شخصیت میں پوٹینشیل ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا ہر شخصیت میں، جو انقلابی ہو اور متحرک ہو، اس میں ہونا چاہیے تھا۔ تو کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، تو کون سی ایسی کتاب ہے جو مفید ہے اور بالخصوص جوانوں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے بہت ساری کتابیں ہیں علی شریعتی کی، لیکن خصوصاً میں سمجھتا ہوں دو کتابیں بہت عظیم کتابیں ہیں، آج بھی قابل استفادہ ہیں۔ ایک کتاب ہے ایام فاطمہ کے اعتبار سے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں جوانوں کو پڑھنا چاہیے، فاطمہ فاطمہ است، جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہے فاطمہ فاطمہ ہے کے نام سے، واقعاً بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے چہار زندان، کہ انسان کی تعریف کی ہے، انسان کیا ہے اور انسان کن زندانوں سے نکلنے کے بعد انسان بنتا ہے۔ تو واقعاً ایک فکر کو جو ہے وہ دعوت دینے والی، فکر کے دریچے کھولنے والی جو ہے وہ کتاب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کتاب ہے چہار زندان بہت ہی مفید کتاب ہے، تو اگر جوان ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو بہت ہی قابل استفادہ ہیں، آج بھی ہم علی شریعتی کے افکار سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا ڈاکٹر علی شریعتی کے بارے میں آج ہم نے گفتگو کی، اور مہمان نے بڑے اچھے انداز میں ان کی علمی شخصیت اور ان کے اوپر جو نقد ہوئے ہیں ان کے بارے میں بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی شخص استفادہ کرنا چاہے، اور بہترین ہے واقعاً وہ کتابیں کہ فاطمہ فاطمہ ہے، اور انسان کے جو چار زندان ہیں، کن کن رکاوٹوں سے نکل کر انسان بنتا ہے، ان کا مطالعہ نہ صرف یہ کہ انسان کی انفرادی زندگی بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی ایک انقلاب لا سکتا ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔